آئیے آگے بڑھتے ہیں شکر کے تعلق سے۔ شکر کیا ہوتا ہے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عام زبان میں کہوں تو اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا اور جسمانی اعضاء سے اس کی اطاعت کرنا۔ مطلب شکر کا اظہار دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک حمد سے، تعریف سے، اور دوسرا اعضاء اور جوارح، مطلب باڈیلی پارٹ جس کو ہم کہیں گے، یا جسمانی اعتبار سے جو شکر جس کا ادا کیا جا رہا ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہوتا ہے شکر کا کہ نعمتوں کا اظہار کیا جائے زبان سے سامنے والے کی تعریف کر کے، اور اسی طرح نعمتوں کا اظہار کیا جائے اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرمانبرداری کر کے۔ یہ معنی ہوتا ہے عام زبان میں شکر کا۔ ابن منظور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللسان العرب میں، ڈکشنری میں وہ لکھتے ہیں شکر کا معنی، اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو کہتے ہیں، مطلب شکور، شکر کرنے والا، اس شخص کو کہتے ہیں جو اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے، اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے اور ان عبادات کو سر انجام دے جن کا اس نے اسے مکلف بنایا ہے۔ تو وہ شکر کا معنی کیا درے؟ اس شخص کو شکور کہتے ہیں جو اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے، مطلب اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر بجا لائے کہ جو کچھ نعمتیں اس نے دی ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور عبادت کو سر انجام دے، مطلب جو عبادتیں اللہ نے حکم دیا اس کو سر انجام دے، ٹھیک ہے، جن کا اس کو مکلف بنایا گیا۔ مکلف مطلب جس کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام چیزیں۔ اسی طرح جو امام مناوی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ شکر کے تعلق سے تعریف دیتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایک زبان کے ساتھ نعمت دینے والے کی تعریف کرنا۔ شکر کا پہلا حصہ وہ لکھتے ہیں، ایک وہ ہے زبان کے ساتھ نعمت دینے والے کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، اس کی حمد کرنا پہلا۔ آگے لکھتے ہیں اور دوسرا تمام اعضاء کے ساتھ، یعنی نعمتوں کے بدلے میں عطا کرنے والے کی فرمانبرداری کرنا، اور تمام اعضاء کے ساتھ نعمت دینے والے کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ تو شکر میں دو چیزیں وہ داخل کرے، ایک حمد و ثنا جس نے کوئی نعمت دی ہو اس کی، اور دوسرا اس کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو ہم کو تمام نعمتیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے دی ہے، چاہے نعمتیں وہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، سب اللہ کی دی ہوئی۔ والدین نعمت ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اصل شکر اللہ کا ہوگا، پھر والدین کا بھی ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہم آئیں گے۔ تو اصل شکر اللہ کا، چونکہ اللہ ہی ہے جس نے والدین بھی دیے، ٹھیک۔ تو یہ ہوتا ہے شکر کی جس نے دیا ہے اس کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پہ ظاہر ہو۔ آگے لکھتے ہیں ظاہر ہو کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ کیسے ظاہر ہو؟ کہ اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے۔ آگے لکھتے ہیں اور اس کی ثنا خواہ ہو، مطلب ہمیشہ اس کی ثنا، اس کی تعریف کرتا رہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اور دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس میں محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور دل پر بھی اس کا اثر ہو کہ محسن حقیقی، احسان جو حقیقت میں کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے والدین دیا، وہ بھی احسان کرتے ہیں، اصل اللہ کرتا ہے۔ تو محسن حقیقی، ریل جو احسان کرنے والا ہے، اس سے دل میں محبت بھی ہو۔ زبان سے اظہار ہو، وہ لکھ رہے ہیں، دل سے محبت ہو جو نعمت دیتا ہے اس کے لیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس سے محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور اس کے تمام اعضاء بدن بھی ظاہر ہو کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائے، اور تمام اعضاء سے بھی پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے کہ ان تمام اعضاء کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے اور ان کے ذریعے اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اور ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے شکر کا۔ شکر کیا ہے؟ کہ دینے والے کی زبان سے تعریف کی جائے، دل میں محبت کی جائے، اعضاء و جوارح سے اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کا جو مفہوم یا معنی بیان کرتے ہیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے علامہ فیروز آبادی جو ہے وہ بھی شکر کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے، تعریف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے اور 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ شکر آدھا ایمان ہے اور 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ کیا کیا ہے وہ لکھتے ہیں محسن کے لیے شکر گزاری، عاجزی اور انکساری۔ جس نے احسان کیا، محسن کے لیے شکر گزاری، عاجزی، انکساری۔ شکر گزاری مطلب اس کی تعریف کی جائے، عاجزی اس کے سامنے جھکاؤ رکھا جائے، اور انکساری، ٹھیک ہے، تو عاجزی اور انکساری کی جائے۔ دوسرا محسن سے محبت ہو، جس نے احسان کیا اس سے لو ہو، محبت ہو، افیکشن ہو۔ تیسرا لکھتے ہیں محسن کے احسانات کا اعتراف ہو،
جب ضرورت پڑے اعتراف کیا جائے کہ ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، میں غریب تھا اللہ نے مجھے مالدار کیا، میں بیمار تھا اللہ نے مجھے صحت دی، اعتراف کیا جائے ہر بار اس کا۔ اس کے بعد وہ چوتھا لکھتے ہیں کہ محسن کی تعریف کی جائے، اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف کی جائے۔ اور پانچواں لکھتے ہیں محسن کی نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے، جس نے وہ نعمت دی ہے ان نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے۔ 5 پوائنٹس وہ لکھتے ہیں شکر میں۔ تو گویا تمام کی تمام باتیں، تمام کی تمام ڈیفینیشن 2 باتیں برابر کہہ رہے ہیں۔ کیا 2 باتیں اس میں؟ ایک، نعمتوں کا اظہار شکر کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے کیا جائے۔ دوسرا، اعضاء و جوارح سے اس کی اطاعت کی جائے جس نے وہ نعمتیں عطا کی اس محسن کا۔ یہ 2 باتیں تو سارے چاروں کے چاروں ڈیفینیشن میں کامن ہیں۔ لیکن یہ کتنی عجیب اور غریب بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اس کی حمد و ثنا سے ہم گریز کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو نعمتیں اس نے دی ہیں؟ تعریف حمد و ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی چیز ملی تو الحمدللہ، ہے نا، اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو تعریف کے لیے جو ہمیں بتائے گئے ان جملوں کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ دیا، ہے نا، شکر ہے بھائی وہ بازو والوں نے جگہ دے دیا، نہیں تو ہم تو سڑک پہ آ جاتے تھے۔ بہت شکر ہے بھائی وہ اس کا، نہیں تو وہ ایسا کرتا نہیں تھا تو آج ہم تو یہ ہو جاتے تھے۔ ارے بڑا شکر ہے بھائی آپ آتے جاتے ہیں ہم کو، اگر آپ نہیں آتے تو کون ہمارا خیال رکھتا تھا۔ حقیقی احسان کرنے والے کا شکر نہیں کر کے اس کے ماتحت جو احسانات ہے، جس کی صلاحیت اور طاقت اللہ نے انہیں دیا، ان میں خود میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کا تو ہم کرتے ہیں۔ میں بہت والدین کا شکر گزار ہوں، بہت پڑوسیوں کا شکر گزار ہوں، لوگوں کا، باس کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، محلے والوں کا، جن لوگوں نے میری مصیبت میں مدد کی۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس مجھ پہ احسان کیا۔ میں اس کے بعد آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر یہ کام کیا۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، شکرانے میں کہاں ادا کرنے ہیں؟ اور صرف خاص طور سے کسی نعمت کے تذکرے پہ شکر ادا نہیں کرنا ہے۔ صبح اور شام، دن اور رات، ہر نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس ہر نعمت کے اوپر جب جب موقع ملے تب تب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کوئی سننے والا ہو یا کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، کوئی نہیں ہے آپ کے اطراف، کوئی ضرورت نہیں کوئی ہوتے میں کہوں الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، میں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تعریف آپ نے کی اللہ کی، اس کی ثنا بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اس کا شکر ہے اس کے اندر، یاد رکھیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور الحمدللہ یہ بہت اہم دعا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعا الحمدللہ۔ سب سے افضل دعا، سب سے افضل بات انسان جو اپنے جملے سے کہہ سکتا ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کا جو ہے معنی ہے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، اور الحمدللہ ہر حال میں ہو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ ہو۔ کوئی پیدا ہوا الحمدللہ، کوئی دنیا سے چلا گیا الحمدللہ، اس لیے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے۔ جینے اور مرنے کے لیے انسان آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن اگر ہمارے سماج میں کوئی کسی کی موت پہ الحمدللہ کہہ دے تو وہ تو جان لے لیں گا اس کی آ کر۔ سمجھ رہے آپ؟ شکر ادا کرا تو اللہ کا ہمارا باپ چلے گا دنیا سے، نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ۔ مطلب اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، نعمتوں کا شکر کیسے بجا لانا، اس کا بھی ہم کو نالج نہیں۔ ہر حال میں پیدا ہو بھی تو اللہ کی تعریف ہے، مر بھی گیا تو اللہ کی تعریف ہے، بیمار ہوا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، صحت عطا ہو گئی تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کچھ مل گیا تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کچھ چھن گیا تو بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیا کریں گے اس سے؟ اللہ کی تعریف ہے، یاد رکھیے، اور وہ اس کی تعریف کم اور زیادہ نہیں ہوتی۔ انسان ہو سکتا منہ سے تعریف چھوڑ دے، سارے کے سارے جنات بھی چھوڑ دے تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعریف کیا گیا ہے، یاد رکھیے اس کی صفت ہی ہے وہ۔ اس لیے کہ اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے جو ایسی اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک اس کا سجدہ ہی نہیں ختم ہونے والا ہے، اور کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک اس کا رکوع ہی نہیں ختم ہونے والا، اور کوئی طواف کرتا ہے بیت المعمور پہ جو 7ویں آسمان پہ اللہ کے گھر ہے تو اس کا دوسرا نمبر ہی نہیں آئے گا قیامت تک۔ ایک بار طواف کر کے نکل جائیں گا تو سیکنڈ چانس نہیں اس کو قیامت تک۔ اتنا تعریف کیا گیا اللہ، تو ہمارے تعریف کرنے سے نہ اس کا کوئی پیمانہ بڑھ جائے گا، نہ ہی گھٹنے والا نہیں کرنے سے، لیکن ہمارے اپنے بینیفٹ سے، اس لیے ہم نے کرنا چاہیے۔